کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو جنگیں لڑی ہیں. ایک جنگ لڑی ہے آپ نے نظریاتی اور دوسری جنگ لڑی ہے آپ نے عملی. نظریاتی طور پر آپ نے باطل عقائد کا رد کیا ہے اور ٹکرا گئے. نہ آپ نے بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم کیا اور نہ آپ نے کاہنوں کی کہانت اور معبدوں اور پروہتوں اور پنڈتوں اور عبادت گزاروں کی جعلی عبادت کو تسلیم کیا. نہ آپ نے اس وقت کے سیاسی نظریات کو تسلیم کیا نہ مذہبی نظریات کو تسلیم کیا. دونوں کو آپ نے چیلنج کیا. اس لیے ایک انقلابی شخصیت کے طور پر حضرت ابراہیم کو بیان کرتا ہے قرآن مجید. اور جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ذکر کرتے ہیں اور اپنا نسب بیان کرتے ہیں تو آپ فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں ابراہیم کا بیٹا ہوں, میں ابراہیم کی اولاد ہوں, میں ابراہیم کی ملت ہوں. کیوں؟ ابراہیم وہی پہلی شخصیت ہیں علیہ السلام جنہوں نے روایات کا رد کیا, جنہوں نے فرسودہ باتوں کو رد کیا, جنہوں نے باطل نظریات کو رد کیا, جو سب سے پہلے طاقت کے ساتھ مشرکوں کے سامنے ڈٹ گئے اور ٹکرا گئے. نہ انہوں نے بادشاہ کی طاقت کی پرواہ کی اور نہ انہوں نے اس وقت کے جعلی مذہب کے ٹھیکیداروں کے فتووں کی پرواہ کی. وہ دونوں کے ساتھ یکساں طور پر ٹکرا گئے اور علمی طور پر اور عملی طور پر ہر ایک حوالے سے آپ نے ان نظریات کا رد کیا. تو آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ جب آپ نے بتوں کو توڑا اور بتوں کو توڑ کر جب آپ کے چچا نے آپ کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ بت پرستی کیجیے اور آپ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا تمہارے میلے ٹھیلے کے اندر, آپ لوگ جاؤ, اور وہ ساری قوم چلی گئی عبادت کرنے اور اپنی رنگ رنڈیوں میں مصروف ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سکھانے اور ان کی اصلاح کی غرض سے وہ جو 3 بڑے بت تھے تو کلہاڑے سے ان کے سر قلم کر کے ایک بڑے بت کی گردن کے اوپر وہ کلہاڑا ٹانگ دیا. جب قوم واپس آئی اور آپ کے چچا واپس آئے تو دیکھا تو بتوں کے سر قلم ہیں, گرے ہوئے ہیں. تو سوائے آپ کے حضرت ابراہیم کے دوسرا آدمی بھی کوئی نہیں تھا. تو قوم کو شک گزرا کہ یہ حرکت انہوں نے کی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے, یہ تمہارے خدا ہیں, انہی سے پوچھ لو کس نے قتل کیا ہے ان کو, ان سے پوچھو نا کون تھا جس نے گردن اتاری, کون تھا جس نے ان کی توہین کی, کون تھا جس نے زیادتی کی. اور پھر آپ نے ایک دلیل دی ان کو چونکانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ تم تو مجھے سمجھ رہے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جس کی گردن پر کڑھالا ٹنگا ہوا یہ کام اسی نے کیا ہے. تو آپ کی قوم نے کہا ابراہیم کیسی بات کرتے ہو, یہ خود کیسے کر سکتے ہیں, یہ پتھر کا بنا ہوا بت یہ خود کیسے کر سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو تم مانتے ہو نا اس کو کہ وہ خدا ہی کیا جس کو تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہو, میرا خدا تو وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا, اور تمہارا خدا وہ ہے جس کو تم نے بنایا. میرا خدا وہ ہے جو مارتا ہے, حیات دیتا ہے, پالتا ہے, بڑھاتا ہے, گھٹاتا ہے, کم کرتا ہے, سارا نظام قدرت میرا خالق چلاتا ہے. یہ کیسا تمہارا خدا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کی یہ دلیل خدا کو اتنی پسند آئی کہ رب نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا. 2000 سال کے بعد بھی اس کو قرآن کا حصہ بنایا اور کہا لوگ اس کو پڑھیں, اس کو یاد رکھیں, اس پر غور کریں. تو وہ جو پتھر کے بنائے ہوئے بت تھے وہ تھے مادی بت, اور مفسرین لکھتے ہیں اس میں کہ ضروری نہیں کہ بت پتھر کا بنایا ہوا ہو. کچھ لوگ اپنے خیالات کے بت بھی تراش لیتے ہیں, باطل نظریات کے بت بھی تراش لیتے ہیں, رسومات کے بت بھی تراش لیتے ہیں, عادتوں کے بت بھی تراش لیتے ہیں, طور طریقوں کے بت بھی تراش لیتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہر زمانے میں پتھر کے بت ہوں, تصورات کے بت بھی ہو سکتے ہیں, عقائد و نظریات کے بت بھی ہو سکتے ہیں, رسومات کے بت بھی ہو سکتے ہیں. وہ رسمیں تم نے بنائی ہوں گی, وہ طور طریقے تم نے بنائے ہوں گے, وہ رواج اور وہ بندشیں اور وہ بندھن وہ تم نے بنائے ہوں گے, جیسے اس قوم نے اپنے ہاتھ سے بت بنائے تھے. تو اب ضرب ابراہیمی چاہیے کہ ہر طرح کی رسم کو, رواج کو اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی اس عادت کو جو اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہو, نبی کی سنت سے ٹکراتی ہو. تو اب ضرب ابراہیمی کے ذریعے ہر اس
خدا اور اس کے رسول سے ٹکرانے والی رسم کو گرا کر پاش پاش کر دو جو اللہ کے خلاف اور نبی کی سنت کے خلاف ہو، تو پھر تم ابراہیمی ہو۔ اور ٹکرانا سیکھو، سر جھکانا مت سیکھو، باطل کے خلاف لڑنا سیکھو اگر ابراہیمی ہو۔ صلح اور مصلحت یہ ہر جگہ کام نہیں دیتی، کہیں ٹکرانا بھی ہوتا ہے، کہیں تبدیلی کے لیے تن من دھن بھی جھونکنا پڑتا ہے، قربانی دینا پڑتی ہے۔ یہ درس ہے اس واقعے کے اندر۔